السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ناظرین کرام کو اس سحر ٹرانسمیشن میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے نعت کا سلطان۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس ہر روز سحر کے وقت نعت خوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور یہاں پہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ججمنٹ کے فرائض انجام دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے جج ہمارے حافظ حکیم مرغوب احمد حمدانی صاحب، آپ صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت خوانی میں ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے دوسرے جج موجود ہیں جناب سید محمد باقر زیدی صاحب، آپ شاعر اور ادیب ہیں اور شاعر رسول و آل رسول کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ساتھ ہمارے تیسرے جج موجود ہیں، ایک جوان اور نوجوان آواز جناب صاحبزادہ حسنین مظہری صاحب، جو کہ نعت گو شاعر اور ادیب ہیں۔ آپ کے ساتھ ہمارے آج اس پروگرام میں سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ ہی بیٹھے جناب منیر حسین دگل صاحب۔ آپ بائی پروفیشن بینکر ہیں، لیکن موٹیویشنل اسپیکر اور سوشل انٹرپرینور بھی ہیں۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ ذکر رسول سے ہم مستفیض ہوں گے، اور سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پہلے کنٹیسٹنٹ محمد فیصل طفیل رضا قادری۔ آپ کا تعلق لاہور سے ہے۔ آئیے سنتے ہیں نذرانہ عقیدت۔ دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے میرا تو عرض تیری سما تیرے بندے تیرے خدا تیرا عرض تیری سما بندے تیرے خدا تیرا دل میں اترتے حرف سے۔ جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے محمد فیصل طفیل رضا قادری۔
لاہور سے تشریف لائے ہیں. چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور جانتے ہیں کچھ کمنٹس ان کے بارے میں. جی حمدانی صاحب آپ سے شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ انداز اچھا پڑھنے کا اور ادائیگی میں تھوڑی کمی بیشی ہو رہی تھی. صحیح. اور آواز بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی. کچھ یا تو بد پرہیزی کی وجہ ہو سکتی ہے صحیح. یا کوئی ریہرسل نہیں ہے, پریکٹس نہیں ہے. اس کے لیے سبق لینا چاہیے کسی استاد سے, اپنے تلفظ کے حساب سے بھی اور پڑھائی کے حساب سے بھی, ادائیگی کے حساب سے بھی. صحیح. کلام کی سلیکشن اچھی کی ہے انہوں نے, لیکن ادائیگی میں تھوڑی طرح فرق آ رہا مزید تھا. بہتری لانے ہاں کی جی, ضرورت ہے. کوئی بات نہیں, بھی چھوٹی عمر ہے, میں بھی چھوٹی عمر ہے, تو اس عمر ابھی اور محنت کریں گے تو پھر اور ترقی اللہ تعالیٰ ترقی دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی زیدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور انتخاب کلام کے حوالے سے. جی فیصل نے بھی یہ نعت ہم پہلے بھی اس پر بات بھی کر چکے, اور احمد ندیم قاسمی صاحب کی مشہور جو نعتیں ہیں ان میں سے یہ ایک نعت ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے. مطلب اس پر جتنی بھی بات کی جائے وہ کم ہے. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتہ تیرا, سبحان اللہ. معجزہ حسن صوت کا زمزمہ صدا تیرا. تو انتخاب کلام کے حوالے سے تو بہت آپ کو جو ہے وہ میں مارکس آپ کے پورے جاتے ہیں, اور ماشاءاللہ تلفظ بھی جو تھا وہ بڑے اچھے طریقے سے, احسن طریقے سے. دیکھیں تلفظ میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ابتدا سے ہی تلفظ پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ جب آدمی سیکھ لیتا ہے نا کسی چیز کو, ایک تو لرننگ پروسیس ہے, ایک ہے ان لرن کرنا کسی چیز کو. جو چیز غلط سیکھ لی ہے تو اس کو درست کرنا جو ہے نا وہ زیادہ مشکل پروسیس ہے. تو بہرحال بڑا اچھا تلفظ رہا اور انتخاب بھی بہت اچھا تھا. باڈی لینگویج جو میں نے دیکھی ان کی وہ بھی بہت اچھی تھی. آواز پر میں بات نہیں کر سکتا, آواز پر بات کرنے کے لیے دو افراد موجود ہیں پہلے سے جو میرے سے بہتر سمجھتے ہیں آواز کے حوالے سے. صحیح. چلیں بہت خوب. مزدی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور ادائیگی اور جس طرح سے انہوں نے اس کو پڑھا. جی پہلے تو میں ان سے سوال کرنا چاہوں گا کہ ان کا اصل نام کیا ہے؟ محمد ہے, فیصل ہے, طفیل ہے, رضا ہے, قادری ہے؟ جی فیصل. صحیح ماشاء اللہ, کیونکہ وہ بہت زیادہ نا نام لپٹا ہوا ہے, بہت سے ناموں کے مجموعہ ہے ایک آپ کا ماشاء اللہ. وہ تو ایسے تو آپ گیٹ اپ سے اور اپنے نام سے پورے جو ہے وہ ایک عالم دین اور مفتی جو ہے وہ ثابت ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. صحیح. انہوں نے توقع سے بھی اچھا پڑھا, خوبصورت پڑھا ماشاء اللہ. بعض اوقات یعنی کوئی اس گیٹ اپ میں کوئی تشریف لاتے ہیں تو بہت یعنی سیدھا سیدھا پڑھنے والے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے نہ جانے مجھے کیوں ان سے ذیشان سیالوی صاحب کی خوشبو آ رہی تھی. ہے ان سے کوئی تعلق آپ کا؟ میرے استاد محترم. اچھا استاد ہیں آپ کے ماشاء اللہ. صحیح ماشاء اللہ. کیونکہ وہ میرے ذہن میں کچھ لوگوں کے رہتی ہیں نا چیزیں, تو وہ ٹھیک, آپ ان کے شاگرد ہیں ماشاء اللہ. صحیح. ٹھیک ہو گیا. آواز آپ کی بیٹھی ہے, اس کی کیا توجہ ہے؟ جی میں جب صبح اٹھا تھا نا تو مجھے محسوس ہوا گلے کا, تو میں نے رابطہ کیا ٹیم سے جو مینجمنٹ ہے, تو وہ رابطہ ہو نہیں سکا, لیٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا اب ٹائم تھوڑا تو لہٰذا آپ کو آج ہی آنا پڑے گا. میں نے یہ عرض کرنی تھی کہ اگر 1-2 دن مجھے ڈیلے ہو جائے, انہوں نے کہا نہیں مشکل ہے. تو اس وجہ سے میں نے پھر جو ہے نا وہ استاد صاحب سے رابطہ کر کے جتنا ہو سکتا تھا بہتر کیا اس کو. اچھا نہیں پڑھا آپ نے, اچھا ہے, بس انترا آپ سے مکمل کہا نہیں جا رہا تھا جی کہ جہاں آپ کی سوچ جائے وہاں آپ کی آواز جائے. تو یہ واقعتاً اس کے لیے کوئی ایک اسپیسیفک دن ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی آواز نے کام کرنا ہو یقیناً. اور باقی آپ نے جب یعنی انترے کا ثانی لیا آخری بار, جب اس کے ختم پر تیرا ہلکا سا سر جو ہے نا وہ ذرا سا وہ میں نے محسوس کیا اس, لیکن وہ بے خوفی میں, جب پڑھت کی بے خوفی ہو اس میں کوئی ایک آدھ چیز ایسی ہو ہی جاتی ہے. اور اگر بندہ بہت پر خوف ہو تو زیادہ جو ہے ہوتی ہے, اور اگر بے خوف ہو تو کم ہوتی ہے. ہوتی ضرور ہے, اور آپ کی بے خوفی کی وجہ سے آپ کی آج کی پڑھت بہت اچھی ہے ماشاء اللہ. بہت. چونکہ یہ ہے نعت, میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ نعت کو پڑھتے دوران ایک لمحے کو بھی ذہن میں نہ ہو کہ کوئی فنکاری دکھانی ہے,
اس بارگاہ میں محض خلوص نیت چلے گا. کسی نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا، نعت ہو گئی. طرز و آہنگ پھر ثانوی حیثیت رکھتے ہیں. تو یہاں آ کے صرف کوئی عقیدت کا تحفہ بارگاہ ماشاءاللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنا ہے. تو پڑھت کی بے خوفی اور اس کے نباہ کا خوف ہو کہ میں پتہ نہیں نبھا پاؤں گا کہ نہیں، ہاں کوئی ایسی ویسی بے ادبی نہ ہو جائے. تو اس حوالے سے باقی آپ نے بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے. بہت دعائیں آپ کے لیے. اللہم زد فجا. مزید صاحب کیونکہ کلام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے، انہوں نے ایک شعر پڑھا، اگر باقی چند اشعار آپ پڑھ دیں، 2 شعر اس کے اسی کلام کے. میں نے اس کو پہلے کوئی باقاعدہ پڑھا نہیں ہے، لیکن میں اس کو دیکھتا ہوں چونکہ ڈیکورم میں شامل ہے وہ ساری چیزیں، تو میں صحیح واقعی بھائی میں کوشش کرتا ہوں. اسکیل بھی ان کا چونکہ میرا اور ہے. پڑھیں آپ. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا معجزہ حسن صوت کا زمزمے صدا تیرا دل میں اترتے حرف سے اے میرے شاہ سر کو نان جمی غذا تیری اے میرے بھوریا نشین سارا جہاں گدا دل میں اترتے حرف سے. سبحان اللہ. چونکہ آپ کا اور میرے اسکیل کا بہت فرق ہے. جی ماشاءاللہ بہت خوب کلام بہت خوبصورت ہے یہ نا. صحیح اور بہت بہت عمدہ خوب طریقے سے نبھایا ماشاءاللہ. مظہری صاحب نے پڑھا نہیں ہے لیکن کوشش پوری آج ہو گئی. اصل میں یہ بہت ہوتا ہے کہ اسکیل میں ڈفرینس ہوتا ہے. ان کا اسکیل اور ہے، میرا اسکیل اور ہے. جب میں اپنی پڑھت کا نبھا کروں گا تو اپنے اسکیل پہ کروں گا، ان کا اسکیل اور ہے، تو اس لیے بہت فرق ہو جاتا ہے ان بالکل صحیح ہے. لیکن انہوں نے جہاں سے اختتام کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ حصار ختم ہو جاتا ہے کہ اب انہوں نے جس اسکیل سے شروع کیا ہے اگر میں اپنے اسکیل سے شروع کر دوں گا تو مجموعی کیفیت تبدیل ہو جائے گی. جی صحیح. یعنی میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، میں تو کوئی اتنا نہیں کہتا کہ کوئی سریلا ہوں یا مجھے کوئی سر کی اتنی فہم ہے. جو بندہ سریلا ہو اس سے بے سرا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. یعنی کوئی کہے نا کہ اس سے نیچے رکھ کے پڑھ لو، جب اس نے پہلا آغاز کر لیا ہے نا اب اس سے وہ نیچے نہیں آ سکتا چونکہ اسے کیفیت بن گئی. کیفیت بنا دیتا آپ کی. یعنی آپ نے آغاز کر لیا ہے نا جی. تو اب جہاں سے انہوں نے آغاز کیا اب اگر میں اپنے اسکیل پہ آغاز کروں تو میری وہ کیفیت نہیں بنے گی. صحیح. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ جہاں سے انہوں نے ختم کیا وہاں سے ہی آغاز کیا جائے تاکہ اسی کیفیت کو آگے لے کے چلا جائے، آگے بڑھایا جائے. بہت خوبصورت پڑھا آپ نے جناب ماشاءاللہ. بہت خوب، بہت خوبصورت انداز میں. دل میں اترتے حرف سے مجھ کو ملا پتا تیرا، کیا اچھا ہے. معجزہ حسن صوت کا زمزمائے صدا تیرا. زمزمائے صدا تیرا. انشاءاللہ ناظرین کرام آپ کو ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک سے واپس آ کے ہم سنیں گے محمد اجمل جو کہ گلگت سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں.